کی توحید پہ آ جاؤ. ان مردوں کو غوث اعظم نہ سمجھ، جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے، جو اپنا غسل نہ کر سکے، جو بیوی روتی تو چپ نہ کرا سکے، جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے، ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے. وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ابھی اس کلپ میں توصیف الرحمن کی طرف سے جو پیغام دیا گیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر کہ وہ خود اپنی تکفین، اپنی تدفین نہیں کر سکے، وہ آپ کی کیا مدد کریں گے. اور یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء وصال کے بعد مدد نہیں کر سکتے. دوسری طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مدد کرنے کی طاقت نہیں دیتا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا، کہاں سے یہ دلیل لائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ لوگوں کے انتقال کے بعد انہیں طاقت عطا فرمائے؟ کیا اللہ کی قدرت کو آپ باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. اور سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، تصور بھی مت کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں روزی بھی دیتا ہے. اب یہاں اللہ نے شہداء کو زندہ فرمایا، ان کو زندہ اللہ ہی نے فرمایا، اس کے باوجود بھی شہداء کرام کی تدفین ہوتی ہے. تو کیا کوئی اس سے یہ مسئلہ نکالے گا چونکہ ہم ان کی تدفین کرتے ہیں، وہ خود اپنی تدفین نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو ہم زندہ مانیں گے نہیں، طاقتور مانیں گے نہیں، روزی پایا جانا مانیں گے نہیں؟ اگر کوئی ایسا کہے گا تو وہ قرآن کریم کے خلاف جا رہا ہے، اللہ کے کلام کے خلاف جا رہا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس شکل میں پیدا فرمایا جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی، جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. روح جب جسم میں تھی تو انسان دنیا میں چلتا پھرتا تھا، بولتا تھا، مدد کرتا تھا. روح جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو روحوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے. حدیث کی روشنی میں مسلمان کی روح انتقال کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، جہاں وہ چاہے سفر کرتی ہے. جس روح کی جیسی طاقت ویسی اس کی پرواز، یہاں تک کہ عرش کا بھی طواف کرتی ہے. کچھ روح جنت کی سیر بھی کرتی ہے. تو جسم سے روح کا الگ ہو جانا اور اس جسم کو، چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق بھی اس شکل میں ہوئی، ان کے توسل سے یہ شکل ہمیں دی گئی، اور اللہ اس صورت کا اتنا اہتمام فرمایا کہ جہنمیوں کو بھی جب عذاب دیا جائے گا تو ان کی شکلیں یہ نہیں رہے گی، بلکہ چہرے بگڑ جائیں گے، ہاتھ بگڑ جائیں گے، پیر بگڑ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کو یہ بھی منظور نہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نقشہ ہے اس نقشے میں عذاب میں لوگوں کو مبتلا کروں، جہنم میں ایسا عذاب دوں جس نقشے میں، اس نقشے کے ساتھ جو نقشہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو انسان کے انتقال کے بعد، جسم سے روح نکل جانے کے بعد، انسان کا اہتمام اس طرح کیا گیا کہ حدیث کی روشنی میں ان کو غسل دیا جائے، کفن اچھے سے اچھا پہنایا جائے اور بلا کسی تکلیف کے ان کو سپرد خاک کیا جائے. تو یہ انسان کے جسم کو دیا گیا ایک احترام ہے. اس احترام کو لے کے یہ دلیل بنا دینا کہ چونکہ وہ خود اپنی تدفین نہیں کر سکتے، اس لیے یہ آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، یہ قرآن
کے خلاف ہونا ہے، یہ حدیث کے خلاف ہونا ہے، اس لیے کہ جسم کے بغیر مدد ثابت ہے، فرشتوں کا جسم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرشتوں کو مددگار بنایا۔ جب فرشتے مددگار ہیں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جو مخدوم ہیں، فرشتے تو ان کے خدام ہیں، تو مخدوم کی مدد کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔